اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف کی اس ویڈیو کے ٹائٹل سے آپ کو معلوم ہو گیا ہے کہ آج ہم توصیف بھائی کی بات کر رہے ہیں۔ یہ وہی توصیف بھائی ہیں کہ جو درود شریف لکھنے کی ماشاءاللہ بہت خوبصورت طریقے سے دعوت دیتے ہیں۔ ان کی ویڈیوز پہلے بھی شیئر کی گئی تھی جس میں ان کے وائس نوٹس تھے اور کس طرح یہ درود شریف کے رجسٹر بناتے ہیں، لوگوں کو گفٹ کرتے ہیں، پین گفٹ کرتے ہیں۔ اب ماشاءاللہ انہوں نے شیئر کیا ہے کہ ماشاءاللہ یہ تصویر بھی خود بناتے ہیں، بہت خوبصورت تصویر انہوں نے بنائی ہے، اور وہ ان کی تصاویر جو ہیں وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گی ان کے وائس نوٹس کے ساتھ۔ میری ریکویسٹ ہے کہ جب آپ ان کی وائس نوٹ سنیں تو ساتھ ساتھ درود شریف بھی پڑھتے جائیں اور ان بھائی کے حق میں دعا بھی کریں کہ یہ درود شریف کا پیغام پھیلانے کا کام جو ہے وہ ان کی نسلوں میں آباد ہے۔ سلام ہے ان کے ماں باپ پر۔ جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میر صاحب کا بہت بہت شکریہ۔ تو درود شریف کی دعوت کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ سے شیئر کر دیتا ہوں۔ تو جتنے لوگوں کو میں اس دعوت دی ہے تو میں نے لکھنے کی ہی دعوت دی ہے، تو اس وجہ سے جب کوئی بھی بندہ لکھنے کی طرف آیا ہے تو ڈیفینیٹلی وہ پڑھائی کی طرف بھی آ گیا ہے، یہ میں نے نوٹ کیا ہے۔ تو اگر ہم زیادہ سے زیادہ لوگوں کو لکھنے کے حوالے سے دعوت دیں اور وہ پڑھائی کی طرف خود بخود آئیں گے ڈیفینیٹلی۔ تو میں نے کچھ جن لوگوں کو میں نے دعوت دینی ہوتی ہے ان کے ساتھ میں اچھے طریقے سے بات چیت میری جاری رہتی ہے۔ تو پھر ایک دن میں انہیں کہتا ہوں کہ میں کافی دنوں سے سوچ رہا تھا کہ آپ سے بات کروں، آپ کو میں درود شریف لکھنے کی دعوت دینا چاہ رہا تھا۔ تو کیونکہ درود شریف لکھنے کے بہت زیادہ بینیفٹس ہیں۔ حدیث شریف میں آتا ہے جو بندہ درود شریف لکھتا ہے تو جب تک تحریر رہتی ہے تو فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے ہیں، نیکیاں لکھتے ہیں۔ تو آپ کائنڈلی ضرور اس پہ عمل کریں، چاہے 5 منٹ اپنی لائف سے نکالیں، اپنے کام باقی جاری رکھیں لیکن یہ لکھنے والا عمل ضرور کریں اور لکھ کر اصالِ ثواب کریں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری امت کو، اپنے پیرنٹس کو، رشتہ داروں کو اور خاص کر جن کو آپ کرنا چاہیں۔ تو موسٹلی اس جن کو میں نے دعوت دی ہے ان کے لیے یہ ایک نئی چیز تھی اور وہ حیران بھی ہوئے ہیں، کیونکہ موسٹلی لوگوں کو نہیں پتا کہ درود شریف لکھنے کے حوالے سے یہ بینیفٹس ہیں۔ مین ٹارگٹ تو میں سے یہی ہے نا کہ جب وہ لکھنے کی طرف آئیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ پڑھیں گے بھی۔ تو پھر انہیں کہا، میں کہتا ہوں کہ میں آپ کو ڈائری گفٹ کروں گا، اس پہ میں نے آغاز کر دیا ہوا ہے، تو آپ نے اس طرح روزانہ کی بنیاد پر آپ نے ضرور لکھنا ہے۔ تو وہ اللہ کا شکر ہے کہ جتنوں کو بھی دعوت دی ہے وہ اب خوشی سے جب بتاتے ہیں تو بڑی خوشی ہوتی ہے اور میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں۔ تو یہ ایک مین چیز ہے کہ آپ درود شریف لکھنے کے حوالے سے ان کو دعوت جب دیں گے تو وہ پڑھائی کی طرف خود بخود آئیں گے۔ آپ کے کانٹیکٹس میں ہوتے ہیں جو کہ اپنے پیاروں کی تصویریں لگاتے ہیں اسٹیٹس پہ کہ وہ دنیا سے چلے گئے ہیں، تو اور پھر میں ان سے رابطہ کرتا ہوں اور انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ ان کے لیے صحیح معنوں میں فائدے کا باعث بننا چاہتے ہیں نا تو درود شریف لکھ کر انہیں اصالِ ثواب کریں۔ تو ان کو پھر جو واٹس ایپ کرتا ہوں، آپ کی ویڈیوز ہیں جو کہ درود شریف کے حوالے سے ہیں، ایک چینل والے ہیں تو ان کو میں نے کمنٹس میں ایک دفعہ لکھا تھا کہ آپ درود شریف کے حوالے سے لکھ کر اصالِ ثواب کرنے کے حوالے سے ضرور ایک ویڈیو بنائیں، تاکہ بہت سارے لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہے۔ تو جب ہم یہ لوگوں کو اویئرنیس دیں گے، بتائیں گے درود شریف لکھنے کے حوالے سے جو بینیفٹس ہیں، ڈیفینیٹلی جو لکھے گا وہ پڑھے گا، یہ بالکل صحیح بات ہے۔ تو پھر ان میں اور جذبہ بڑھ جاتا ہے کہ ان کو اس عمل سے میرے ان پیاروں کو فائدہ ہوگا جو دنیا سے جا چکے ہیں، ثواب بھی ملٹی پلائی ہو جائے گا جو انہیں بتایا جاتا ہے۔ تو کچھ امیجز ہیں جو کاپی کے، وہ بھی میں انہیں سینڈ کرتا ہوں، تو وہ جب تسلی سے پڑھتے ہیں نا سارا تو وہ بہت جلد اس فیلڈ میں آ جاتے ہیں۔ تو بعض لوگوں کو میں خود گھر جا کر یہ ساری چیزیں پرووائڈ کر کے آتا ہوں۔ تو شکر اللہ کا، یہ عالم ہو چکا ہوا ہے کہ میں ڈیلی اللہ کے فضل سے نا کاپی کے جو ابتدائی 2 پیجز ہیں نا ان پہ میں اب کچھ تحریر کہا ہے لکھوا رہا ہوں جس میں درود شریف پڑھنے کے اور لکھنے کے بینیفٹس ہیں۔ وہ بھی مختصر تحریر ہوتی ہے، زیادہ لمبی نہیں ہوتی۔ تو اس کے آگے پھر پیج پہ لکھتا ہوں، یعنی وہ ایک سیٹ کمپلیٹ کرتا ہوں، یعنی پین، کاپی اور تسبیح۔ اور تسبیح اب یہ عالم ہے کہ میں ڈیلی 5 تسبیحاں یا جب موقع ملتا ہے 10 تسبیحاں ضرور تیار کرتا ہوں۔ اور تسبیح 50 دانے کی ہوتی ہے کیونکہ یہ پکڑنے میں بھی آسانی ہے اور بندہ اس کو جلدی مکمل بھی کر لیتا ہے۔
تو یہ بڑی پھر ایک تسلی ہوتی ہے. جب تک یہ میں نہیں کرتا تو بس یہ ہے کہ یہ ڈیلی میری روٹین بن چکی ہوئی ہے. جب میں سارے جو مصروفیت سے فارغ ہو کے نا عشاء کے بعد جب مجھے ٹائم ملتا ہے تو میں ضرور اس پہ بھی یعنی فوکس کرتا ہوں. تو ایک دیکھیں میں نے اسے ارادہ کیا ہوا ہے، اس میں آپ کے لیے نا میں نے ایک کاپی علیحدہ سے تسبیح اور پین آپ کے لیے رکھ دی ہوئی ہے. جب کبھی بھی زندگی میں کوئی ایسا موقع ملے گا وہ آپ کی لیے تیار ہے گفٹ. اور دوسرا یہ دیکھیں کچھ میں تصویریں آپ سے شیئر کرتا ہوں. جو پیکنگ ہوتی ہے وہ میں بہت اچھی کوشش کرتا ہوں کروں، تاکہ جو ایک کہتے ہیں نا کسی چیز کو ریپریزنٹ کرنا وہ بہت اچھے طریقے سے ہونے چاہیے. یہی ہمارے ابو جی بتاتے تھے کہ وہ پیپر کے والے سے میں بتاتے تھے نا کہ آپ بہت اچھا پیپر کریں اس کو صاف ستھری رائٹنگ میں، یعنی جو چیزیں بتاتے تھے. تو اسی طرح نا ان کی باتیں ذہن میں سمجھ لیں کہ گونج رہی ہوتی ہیں کہ اس طرح آپ نے بہت اچھے طریقے سے کسی کو جب گفٹ دینا ہے تو پیکنگ کا بھی خاص خیال رکھیں. پھر اس میں ان کا نام بھی لکھ دیتا ہوں بہت اچھا سا کر کے. تو اور ریئلی جب میں دیتا ہوں ان کو باقی بڑی خوشی ہوتی ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جی ہم ضرور اس چیز پہ عمل کریں گے. باقی میرے ساتھ دیکھیں جو پیرنٹس کوئی بات کرتا ہے، کوئی دوست کرتا ہے یا رشتہ دار کرتا ہے، اگر وہ کوئی پریشان ہوتا ہے تو میں اس کو درود شریف کی ہی دعوت دیتا ہوں، لکھنے کی اور پڑھنے کی. تو اللہ تعالیٰ سے یہی دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے مہلت دے کہ میں زیادہ سے زیادہ لوگوں کو درود شریف کے لیے دعوت دے سکوں. شکریہ. جی اس طریقہ کار کے تحت جو میں آپ کو شیئر کیا گفٹ کے حوالے سے، تو اس طریقہ کار سے بہت سے لوگ بہت آسانی سے اور جذبے سے درود شریف کے ساتھ کنیکٹ ہو جاتے ہیں. اب دیکھیں کولیگز ہیں، ان کے ساتھ کچھ ٹائم آپ کا دن کا گزرتا ہے، آپ ان کو دعوت دے سکتے ہیں اور آپ کو پتہ ہوتا ہے کہ کون بندہ آپ کی بات مان سکتا ہے. میرے ساتھ ایک اسسٹنٹ ہیں، وہ کچھ آئی تھیں کچھ ہی دن پہلے آئی تھیں، تو میں نے ان کو یہ دعوت دی تو وہ ماشاءاللہ بہت جذبے سے لکھ رہی ہیں. بلکہ نہ صرف خود لکھ رہی ہیں بلکہ جو ہمارے ایک اور ساتھی ہیں ان کو بھی انہوں نے ساتھ اپنے شامل کیا کہ آپ میرے ساتھ لکھیں، آپ بھی ڈیلی جتنا بھی آپ ایزیلی لکھ سکتے ہیں. تو ان دونوں نے بڑے جذبے سے وہ ڈائری، بلکہ ڈائری مکمل بھی ہو گئی ہماری، 3000 تک لکھا ہے. اب اس ٹیچر مس نے اپنے گھر جا کے اپنے مدر کو بتایا کہ آپ بھی امی جی درود شریف لکھیں. پھر ان کو ڈائریز وغیرہ دیں تو وہ اب ڈیلی آ کے بتاتی ہیں کہ سر ہم گھر میں بھی لکھتے ہیں درود شریف. پھر وہ کہہ رہی تھیں کہ میں اپنی باجی کو بھی دعوت دوں گی کہ وہ بھی لکھیں. تو یہ دیکھیں یہ چھوٹا سا سٹیپ ہے، اس سے آپ بہت آسانی سے لوگوں کو جوڑ سکتے ہیں. اس طرح آپ کے فرینڈز ہیں، رشتہ دار ہیں، آپ جہاں رہتے ہیں وہاں کے لوگ ہیں، بچے ہیں، یعنی آپ ایسا طریقہ کار اڈاپٹ کر کے بہت سے لوگوں کو بہت آسانی سے درود شریف کی طرف جوڑ سکتے ہیں. تو یہ تو بالکل تجربے میں چیز آ چکی ہے میرے کہ جب آپ کسی کو اس طرح دعوت دیں گے درود شریف کی تو وہ بہت جلد آئے گا. باقی ہم ساروں کا یہی مشن ہے کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ درود شریف کی دعوت دیں. تو ہم سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ وہ اگر اس طرح جو افورڈ کر سکتے ہیں تو وہ ضرور اس پہ عمل کریں. ان کو 100% رزلٹ نظر آئیں گے، کیونکہ مجھے تو وہ ڈیلی بتاتے ہیں، وائس میسیج کرتے ہیں، اپنے پکچرز شیئر کرتے ہیں. تو میں پھر اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ لوگ اس طرف قائل ہو رہے ہیں، لکھ رہے ہیں. تو باقی جو تسبیحوں کا سلسلہ ہے نا وہ میں خود ہی اب تیار کر لیتا ہوں، وہ مجھے طریقہ کار آ گیا ہے. تو کاپی، تسبیح اور پین یہ ہر وقت ایک سسٹم میرا ریڈی رہتا ہے. میں جب باہر نکلتا ہوں اپنا تو یہ میں بیگ میں میرے ساتھ ہی ہوتا ہے بیگ. تو میں دیکھتا ہوں راستے میں اگر کوئی تسبیح بندہ پڑھ رہا ہے تو میں اس کو تسبیح بطور گفٹ دے دیتا ہوں کہ یہ سر آپ کے لیے ہے، آپ رکھ لیں. تو وہ لے بھی لیتے ہیں. اسی طرح واک پہ نکلتا ہوں تو اس وقت بھی کافی لوگ ایسے نظر آ جاتے ہیں جن کو میں آسانی سے درود شریف کے حوالے سے بات چیت بھی کر سکتا ہوں اور ان کو گفٹ بھی یہ تسبیح کی شکل میں یا کاپی وغیرہ دے دیتا ہوں. تو مقصد یہی ہے کہ دیکھیں جب آپ کو موقع ملتا ہے کسی جس طرح یہ موٹیویشنل اسپیکر ہیں ہمارے، ان سے بھی ایک دو سے بات ہوئی ہے جو جن کے ساتھ آپ کا رابطہ ہے یا آپ سمجھتے ہیں کہ لوگ آپ کی بات مان سکتے ہیں، یا تو ان کو اس طریقہ کار کے تحت دعوت دیں
تو اس کے بڑے اچھے رزلٹس نکلیں گے. اسی طرح آپ دیکھیں لوگ آپ کو بتاتے ہوں گے کہ میری زندگی اس طرح چینج ہوئی ہے سارا کچھ، تو ان لوگوں کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ لوگوں کو قائل کریں اپنے ساتھ، درود شریف سے جو جڑے بینیفٹس ہیں وہ بتائیں انہیں. جتنا بھی ان کے پاس ہمت ہے وہ ان کو تسبیح گفٹ دے سکتے ہیں، کاپی گفٹ دے سکتے ہیں، تو وہ ضرور دیں. اصل میں یہ اس چیز پہ اس لیے زیادہ فوکس میں کر رہا ہوں کہ دیکھیں مجھے کوئی آئیڈیا وغیرہ نہیں تھا، بس ماضی میں ہی کچھ چیزیں تھیں، تو یہ جب مجھے ان چیزوں کے بڑے اچھے پازیٹیو رزلٹس ملے ہیں، لوگ بتاتے ہیں نا، تو پھر میری خواہش تھی کہ میں ساروں کو بتاؤں تاکہ سارے لوگ درود شریف کی طرف جڑ جائیں اور ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہو جائیں جو درود شریف کی دعوت دیتے ہیں. تو باقی دعا ہے ساروں کے لیے کہ وہ جس کو بھی درود شریف کے حوالے سے کوئی وہ جو کام کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے اور برکات عطا فرمائے اور زیادہ سے زیادہ پڑھنے کی، لکھنے کی اور دعوت دینے کی توفیق عطا فرمائے. میری دعا ہے سب کے لیے. شکریہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت ہی خوبصورت ان بھائی کی کوشش ہے کہ دیکھ کے دل خوش ہو جاتا ہے. دیکھیں کتنی محنت کر رہے ہیں اور تصویر انہوں نے کتنی خوبصورت بنائی ہے. تو اگر آپ لوگوں میں سے کوئی بھی کینیڈا آ رہا ہے پاکستان سے تو مجھے بتائیں تاکہ میرا گفٹ میرے تک پہنچے، کیونکہ مجھے تو دیکھ کے اس کو بہت شوق ہو رہا ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ اس تصویر کے اوپر درود شریف بھی پڑھوں اور لکھوں بھی اس رجسٹر کے اوپر درود شریف انشاءاللہ تعالیٰ. آپ سب نے ضرور دعا کرنی ہے ان بھائی کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے اس کار خیر میں اپنی رحمت کو شامل کریں، برکت پیدا کرے اور ان کا یہ کام کبھی نہ رکے، ان کی نسلوں میں چلے. اور اللہ تعالیٰ ہم گناہ گار لوگوں کو بھی توفیق عطا کریں کہ ہم بھی درود شریف پڑھنے کا اور درود شریف کے پیغام کو پھیلانے کا کام خوش اسلوبی سے انجام دے سکیں. دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دنیا اور آخرت اور جہاں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت، قرب اور دیدار ہر لمحے اور ہر پل میں نصیب کریں. آمین ثم آمین. الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.